ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، میرے لیے آگ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے ہیں جی تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے جی ہمارے پاس ڈے 3۔ 2 سیکشن ہیں ہمارے کورس کے، ایک ہے تلاوت کا، دوسرا قواعد کا۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے پڑھیں گے، اور قواعد کے سیکشن میں ہمارے پاس ٹاپک ہے تلاوت قرآن کے آداب۔ یعنی کہ جو پہلی 2 کلاسز تھی اس میں ہم نے یہ کہہ لیں کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے، قرآن اور حدیث سے ہم نے سیکھا۔ پھر ہم نے علم التجوید کے کچھ کہہ لیں کہ اصول سیکھے، اور آج ہم تلاوت قرآن پاک کے آداب سیکھنے جا رہے ہیں جو بڑے ضروری ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی تلاوت تو بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کی تلاوت کے آداب نہیں آتے۔ یہ آداب کیسے آداب ہیں؟ چلیں جی آج کی کلاس میں ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہمارا ٹاپک تلاوت قرآن کے آداب۔ یہ ہے جی قواعد کا ٹاپک، لیسن نمبر ہے ہمارے پاس 3۔ تلاوت قرآن کے 2 آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے باطنی اور دوسرا ہے ظاہری۔ پہلے ہم باطنی پڑھیں گے۔ تلاوت قرآن کے جو باطنی آداب ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس کہ الفاظ کی اصل کا فہم ہونا، کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کی اصل کا فہم ہو، یعنی کہ فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ۔ آپ کو الفاظ کی جو اصل ہے اس کی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے آج ہم نے آیت نمبر 16 سے پڑھنا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، بدلے ہدایت کے۔ تو یہاں پہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقوں کے بارے میں یہاں پہ آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الفاظ کی سمجھ بوجھ ہونا، اس کا فہم ہونا، الفاظ کے ترجمے کے بارے میں معلوم ہونا، یعنی کہ اس کے ٹرانسلیشن کے بارے میں آپ کے پاس کنسیپٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلاوت قرآن پاک کے کہہ لیں کہ یہ باطنی آداب ہیں کہ آپ کو الفاظ کی فہم کا علم ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ دل میں قرآن کے الفاظ کے معنی کو محسوس کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ابھی جیسے میں نے ایک آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی معنی کو دل میں محسوس کرنا، اس سے ان کی عظمت اور اللہ کی فیاضی کی یہ بات دلیل ہے، یعنی کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں اور اللہ کی فیاضی کے بارے میں جو ہے وہ انسان کے ایک تو دل میں، ایک تو دماغ میں یا دل میں اس کا علم آنے لگتا ہے، اور ایک وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہ وہ اس کلام کے ذریعے یعنی کہ قرآن پاک کے ذریعے اپنی مخلوق سے خطاب فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک خیال دماغ میں ہو۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے کہ تمام غیر ضروری خیالات کو دل و دماغ سے نکال کر دل کی پوری وابستگی کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ یہ نہیں کہ جی بس قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں باتیں کر رہے ہیں، ساتھ میں جی آپ پڑھیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے آیت پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں کریں اچھا بتانا آج کیا پکانا ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ فلاں کو فون کر دینا۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ قرآن آپ پڑھیں اور ساتھ میں دنیاوی کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں یا دنیاوی سوچیں کرنا شروع کر دیں، تو غیر ضروری جو خیالات ہیں ان کو دل و دماغ سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کہ آئی تھنک پوائنٹ نمبر 4 ہے یہ کہ معنی پر غور و فکر کرنا،
عبادت کو سمجھے بغیر کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، اور نہ ہی قرآن کو تدبر کے بغیر پڑھنے سے اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم معنی پر غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہی سیکھا؟ جیسا کہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں منافقوں سے کہ تم نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے۔ اب اس معنی کے اوپر غور و فکر کرنا، پھر اگلی آیت کو پڑھنا یا اس سے پچھلی آیت کو پڑھنا کہ یہ منافقین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ لیں کہ یہ قرآن کے جو آداب ہیں یہ باطنی آداب میں سے ہے کہ ہم اپنی روح کو پاک کریں، اپنے دماغ کو غیر ضروری خیالات سے کہہ لیں کہ بالکل صاف ستھرا کریں، تاکہ ہم قرآن کے جو معنی ہے اس پہ غور و فکر کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پوائنٹ نمبر 5، دل میں اس بات کا احساس ہو کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، کہ قرآن میرے سامنے کھلا ہے اور میں باتیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس احساس کے ساتھ قاری کو اللہ عز و جل کی صفات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے یعنی کہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ خطاب فرماتا ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام ہے، تو یہ باطنی جو آداب ہے یہ باطنی آداب آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ جتنی زیادہ کہہ لیں کہ ریپیٹیشن کریں گے اتنا زیادہ وہ مائنڈ میں ایک چیز کہہ لیں کہ نسخ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور جب قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو یہ بات جو ہم یہ پوائنٹس پڑھ رہے ہیں ابھی، تو یہ بات کہہ لیں دماغ کے اندر بار بار ریپیٹ ہوگی کہ نہیں میں نے پوری دل جمی کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے اور میں نے اس کو پڑھنا ہے، الفاظ پہ غور و فکر کرنی ہے اور دل میں یہ بات سوچنی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد معنی پہ غور و فکر کرنا ہے، اگر آپ کو ترجمہ اور تفسیر آتی ہے، اگر نہیں آتی تو لازمی اپنی زندگی میں یا ٹو ڈو لسٹ میں یہ لازمی شامل کریں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس بات کا احساس ہو یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، میں قرآن پڑھنے جا رہی ہوں، تو سب سے پہلے اپنی روح کو جو ہے پاک کر لیجئے، اپنے دماغ کو کہہ لیں بالکل صاف ستھرا کر لیجئے۔ یہ ہے جی تلاوت قرآن کے باطنی آداب۔ اپنی ڈائری میں آپ نے یہ 5 نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پیپر کے حوالے سے بھی یہ کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے باجی ہر کلاس میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پیپر کے حوالے سے سارے کوسچنز امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈائری پہ آپ لوگوں نے اس کو لازمی لکھنا ہے، اپنی قواعد ڈائری۔ اچھا جی، قواعد ڈائری کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تھی کہ ڈائری کیسے مینٹین کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، آپ لوگوں نے لازمی اس کو دیکھ لینا ہے۔ میں یہاں پہ آئی کارڈ کہیں پہ بھی اس کو مینشن کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے تلاوت قرآن کے، اب ہم پڑھیں گے ظاہری آداب، ٹھیک ہے؟ ظاہری طور پہ جو نظر آتے ہیں، کیونکہ باطنی تو نظر نہیں آتے نا، وہ تو انسان کا اپنا اللہ کے ساتھ ایک الگ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے ہم ظاہری آداب پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی استعاذہ اور بسم اللہ پڑھنا۔ اگر آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اعوذ باللہ ہی پڑھنی ہے یا صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، یا بسم اللہ پڑھنا ساتھ ضروری ہے، اختیاری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی ایک کلاس میں ٹاپک آپ کو کور کرواؤں گی استعاذہ اور بسم اللہ کا، ہو سکتا ہے اگلی کلاس ہی ایسی آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ کو عربک میں استعاذہ اور بسم اللہ کو بسم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے عربی کے ورڈ یہاں پہ لکھے ہیں، آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی ورڈ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس کہ بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا، یعنی کہ آپ صاف ستھرے ہیں، آپ پاکیزگی کی حالت میں ہیں، پاکی کی حالت میں ہیں، کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہیں، اس کے اوپر کوئی کہہ لیں کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، اور جگہ جس جگہ بیٹھ کے جو ہے قرآن پڑھے ہیں کیا وہ جگہ جو ہے وہ صاف ستھری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے مسواک کا استعمال کرنا، تاکہ منہ سے جو ہے وہ باس نہ آئے۔ آپ ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں وہ کریں، ٹوتھ برش جو بھی ہے پیسٹ وغیرہ وہ کر لیں، مسواک کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، مسواک کریں گے یوز تو وہی بات ہے کہ منہ کی صفائی بھی اچھے سے ہو جاتی ہے اور مخارج بھی بڑے کلیئر ہو کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا، قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، مستحب پسندیدہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھا جائے، الا ماشاء اللہ کہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی اس طریقے کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی رخ ہو کے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب اور پسندیدہ ہے کہ قبلہ رخ ہوا جائے، فرض نہیں ہے، مستحب۔ میں نے اس لیے یہاں پہ ورڈ کیا یوز کیا ہے، مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے، پسندیدہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے قرآن پڑھا جائے۔ آ جائیے جی نیکسٹ ہے خشوع خضوع کے ساتھ قرآن پڑھنا اور رونا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو پوری دل جمی کے ساتھ پڑھیں، آپ کا دھیان قرآن کے اوپر، قرآن کے ایک حرف کے اوپر ہو، اور اگر رونا آ رہا ہے تو لازمی روئے، اس میں کیا جھجک ہے؟
آپ ڈرامے دیکھ کے تو بڑے اچھے طریقے سے رونا آ رہا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھے ہوتے ہیں اور وعید والی آیات آ رہی ہوتی ہیں جس میں منافقوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان کے اوپر عذاب علیم ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہم کون سا منافق ہے، یہ تو کسی اور کے لیے آیت ہے۔ جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ آیت جو اتری ہے میرے لیے اتری ہے، کہیں یہ برائی، اخلاقی برائی میرے اندر تو موجود ہے، تب تک ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، تب تک وہ ہماری روح میں اتر نہیں سکتا۔ تو قرآن کو پڑھ کے اگر رونا آتا تو لازمی روئیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، تلاوت کو قطع کر کے یعنی کہ توڑ کے لوگوں سے گفتگو کرنے سے بچیں۔ اگر آپ نے گفتگو کرنا ضروری ہے، کوئی کال آ جاتی ہے، تو آپ قرآن پاک کو کہہ لیں کہ آپ بند کر لیجئے، جو بھی اس کے اندر کوئی نشانی رکھ لیں، کوئی پینسل رکھ لیں کس پیج پہ آپ ہیں، یا بک مارک رکھ لیں۔ لیکن قرآن کے درمیان میں باتیں کرنا کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے، بس ایک آیت پڑھ لی پھر فلاں سے بات کر لی، وہ فلاں کیا کہتا تھا، اس طرح، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو لازمی اپنا وہ کام مکمل کریں۔ نیکسٹ ہے جی، سستی کی حالت میں نہ پڑھیں، کیونکہ یعنی کہ جب جمائیاں آ رہی ہوں، کیونکہ جب انسان سستی کی حالت میں پڑھتا ہے تو زبر کو زیر پڑ جاتا ہے، زیر کو پیش پڑ جاتا ہے، کبیرہ گناہ کر بیٹھے گا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سستی کی حالت میں نہیں پڑھنا۔ نیکسٹ ہے جی، آیت وعید پر رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، یعنی کہ جہاں پر عذاب کے بارے میں آتا ہے اور کسی بھی قسم کی کہہ لیں کہ کوئی سختی والی آیات آتی ہے، وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، استغفار پڑھا کریں اور پناہ مانگا کریں۔ اور آیت رحمت پر رک کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل مانگا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ اور آیت وعید پر رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ دعائیں جو ہیں قرآن مسنون دعا میں آپ کو مل جائیں گی، اس کو لازمی سیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جی ہمارے پاس قرآن پاک کے جو پڑھنے کے ظاہری آداب ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی ڈائری میں لکھنے، مینشن کر رہی ہوں بار بار یہ بات۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو یلو آپ کے سامنے کہہ لیں کہ ایک بلاک ہے نا، یہ ریکٹینگل ٹائپ کا کچھ چیز ہے، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی، یہ سمجھ لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پیپر کے حساب سے بھی اور زندگی میں بھی۔ قرآن کی تلاوت یا تو بلند آواز سے کی جاتی ہے، یہ کنسیپٹ سمجھ لیں، جس سے احکام تجوید صاف ظاہر ہوتے ہوں، بلند آواز سے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، یا پھر آہستہ کی جاتی ہے جس سے پڑھنے والے کو کم از کم اپنی آواز سنائی دے۔ اگر آپ اونچی آواز میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے احکام تجوید کے جو احکام ہیں وہ واضح ہو سکیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں سچویشن ایسی ہے، کوئی پاس بیمار ہے یا کوئی سویا ہوا ہے، آپ نے آہستہ آواز میں قرات کرنی ہے، تو پھر آپ اتنی آہستہ آواز میں قرات کر سکتے ہیں کہ کم از کم آپ کو اپنی آواز آئے، کلیئر۔ لیکن اگلا کیا پوائنٹ ہے، قرآن پر صرف نظریں جما دینا یا اس کے الفاظ کو ان حصوں کو حرکت دیے بغیر پڑھنا جو اس کے تلفظ میں کام آتے ہیں، یعنی کہ حرکات کو پڑھنا ہی نہ، یعنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا نہ کرنا، تلاوت یا قرات نہیں کہلاتا، بلکہ اس کو اطلاع کہتے ہیں، یعنی دیکھنا کہا جا سکتا ہے، کہ آپ صرف آنکھوں سے قرآن کو دیکھ رہے تھے، اپنی انگلی سے قرآن کے صفحات کے اوپر انگلی پھیر رہے تھے، اس کو ہم قرات یا تلاوت نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، اطلاع کہیں گے، یعنی کہ ہم نے اس کو صرف دیکھا اور چھوا، مطلب اطلاع کا معنی ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، ہم نے صرف اس کو دیکھا ہے، دیکھنے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن تلاوت یا قرات کا ثواب وہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو اطلاع کے بارے میں کہہ لیں کہ اپنا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کر لیجئے۔ اگر کوسچن آ جائے کہ اطلاع کسے کہتے ہیں، تو آپ نے یہ جتنی بھی ہیڈنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یلو کلر میں، یہ ساری آپ نے اس میں اس کوسچن کے آنسر میں آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے۔ یا تو تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے، یا کم از کم اتنی کم آواز سے کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو آواز سنائی دے، قرآن کے اوپر نظریں جما لینا، ان کے الفاظوں کو اچھے طریقے سے حرکت نہ دینا، مخارج اور صفات کا خیال نہ رکھنا، قرات یا تلاوت نہیں کہلاتا بلکہ اس کو اطلاع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، اکثر میں یہ پیپر میں دیتی ہوں اور اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اطلاع کون سے پیج پہ تھا، تو اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ چلیں نیکسٹ آئیے، نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارے پاس سجود التلاوہ، یعنی کہ جب ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں قرآن پاک کی تو بعض جگہوں پہ سجدہ آتا ہے۔ اس کا کنسیپٹ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور اس میں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ باجی سجود تلاوہ جو ہے وہ کیا چیز ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا حساب کتاب ہے، تو ذرا سن لیجئے۔ قاری اور سامع، قاری جو پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، اور سامع جو سن رہا ہے، دونوں کو سجدہ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔
دونوں سجدہ تلاوت کریں گے جب سجدہ تلاوت والی آیت آ جائے گی، کیونکہ سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے اور شیطان کی مخالفت ہوتی ہے۔ حدیث ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، میرے لیے آگ ہے۔ کتنی ہی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ جب سجدہ آئے تو سجدہ کرے، کیونکہ شیطان پھر روتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ قرآن پاک کے کس کس مقام پہ سجدہ ہے۔ دیکھیں اکثر علماء کا اتفاق ہے ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں 15 مقامات ہیں جن پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو 15 مقامات ہیں یہ میں نے کہہ لیں کہ سیپریٹ کر دیے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ سورہ راف ہے، سورہ رات کی جو آیات ہے، ایک جگہ میں نے تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک سیکشن میں نے ہائی لائٹ کیا، ریزن اس کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 پر سجدہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 77 آیت پہ سجدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آراء جو ہے وہ مختلف ہے، اس کو ذرا آپ لوگوں نے بھی ہائی لائٹ کر دینا چاہے۔ یہ جو جگہ میں نے چھوڑی یہاں پہ ہلکا سا لکھ لے اپنی ڈائریز پہ کہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 کے اوپر علماء کا جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس پہ سجدہ ہے اور بعض کہتے ہیں اس پہ سجدہ نہیں ہے۔ 15 مقامات جو ٹوٹل ہیں وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ جو سجدہ تلاوت ہے، جب سجدہ آئے گا آپ نے قرآن پاک میں جب سجدہ آتا ہے، اب فار ایگزامپل آپ سورہ رات کی آیت نمبر 15 پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر سجدہ آپ نے سجدہ کر لیا، لیکن اب ہوا ایسا کہ اب اس کی ٹائمنگ آپ نے 10 دفعہ کرنی تھی۔ اب 10 دفعہ جب آپ سورہ رات کی آیت نمبر 15 پڑھیں گے تو کیا 10 دفعہ سجدہ کریں گے؟ نہیں۔ اگر دیکھیں ایک دفعہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو 10 دفعہ ریپیٹیشن کرنی پڑتی ہے، 15 دفعہ کرنی پڑتی ہے، تو بار بار نہیں کرتے، صرف ایک ہی دفعہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ بھی کوشچن تھا، اس کا بھی میں نے آنسر اسی ویڈیو میں دے دیا۔ اس کے بعد سجدے کی جو دعا ہے، سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے، اس دعا کو سیکھیے۔ آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گی سجدہ تلاوت کی دعا۔ اگر آپ کو نہیں اس کا آئیڈیا، سجدہ وجہ للذی خلقہ شق سماہ، یہ والی دعا ہے، آپ کو نہیں مل رہی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ جو دعا ہے وہ سینڈ بھی کر دوں گی یا سکھا بھی دوں گی، کسی ایک ویڈیو میں اس کو مینشن کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو لازمی اس دعا کو سیکھیے۔ اور سجدہ ایک ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز کی طرح 2 سجدے کرنے ہوتے، بلکہ ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اس میں سجدہ جو تلاوت کی دعا ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ سجدہ لازمی کیا کریں۔ سجدہ دیکھیں مستحب ہے، یہ جو سجدہ تلاوت ہے نا، یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سجدہ کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ سجدہ نہیں کرتے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اور واجبات میں یہ نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی باجی ہمیں اس کی دلیل دے دیں، تو صحیح بخاری سے آپ جو سجدے والا چیپٹر ہے یا باب ہے وہاں سے اس کو نکال لیجئے، بیکاز میں حدیث کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اسی لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں یہ بھی کہہ لیں کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس لیے گائیڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے حدیث کے بارے میں جو میرے پاس علم ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں حدیث کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے پاس یہ جو مسئلے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، یا یہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے، کیا سجدہ اگر ہم نہیں کرتے تو جی جتنے قدم ہم چلیں گے اس پہ ہمیں گناہ ملے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف ایسے ہی من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اپنا کہہ لیں کہ علم کو اتھینٹک کریں، اتھینٹک کرنے کے بعد کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ لیں کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کچھ کنسیپٹس بتا دیے ہیں۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ ہے، کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج ہم نے قواعد میں 3 ٹاپکس کور کیے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث تلاوت قرآن کے باطنی آداب ہیں، پھر تلاوت قرآن کے ظاہری آداب تھے، اور پھر سجدہ تلاوت جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ ڈیٹیلز دیکھی۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو قواعد کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں جی سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اب اس آیت میں کوئی غنہ نہیں آیا، میں نے اس لیے یہاں پہ کوئی نشان نہیں لگوایا، اور ساتھ ہی آپ نے اس کو میرے ساتھ جو ہے اس کی دہرائی کرنی ہے۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ایک یہاں پہ وقف کیجئے. دو زبر کا وقف کیسے ہوتا ہے؟ ایک زبر ڈراپ ہوتی ہے، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی پڑی جاتی ہے. دو زبر کا جب وقف سکھاؤں گی اس کے چیپٹر میں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی میں نے ہلکا سا مینشن کر دیا. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. یہاں پہ یہ غنہ آیا تھا، یہاں پہ میں نے ایک وقف لیا ہے. پھر ابتدا کہاں سے کیا؟ ذہبہ سے، کیونکہ یہاں سے پہلے ایک بات جو تھی وہ مکمل ہو رہی تھی اور یہاں سے بالکل ایک بات دوبارہ سے ایک نئی سٹارٹ ہو رہی تھی اور یہاں پہ ایک مکمل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. سم میم مشدد کا غنہ، ایک یہاں پہ غنہ ہے، پھر مم یہاں پہ جوائننگ ہو رہی ہے تو پھر اقلاب ہو رہا ہے، یہ دوسرا غنہ ہے. ٹھیک ہے. سم ایک غنہ، مم پھر دوسرا غنہ. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کی نون کی آواز کو پھر میم سے بدل کے پڑھتے ہیں تو سم مم پڑھا جائے گا، من نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پہ اقلاب کے ٹاپک میں مزید اس کو میں ایلیبریٹ کر دوں گی، لیکن یہاں پہ بتا رہی ہے چھوٹی جو میم ہے یہ اقلاب کی میم ہے، یہ مم پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ سارے غنوں کے نشان ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ سے مینشن کر دیتی ہوں کہ کہاں کہاں پہ غنہ ہو رہا ہے. ظلمات پہ میں نے وقف کیا تھا، اگر آپ نے جوائننگ کرنی ہے تو ظلماتوں پڑھا جائے، غنہ ہوگا اگر جوائننگ لینی ہے. ایک غنہ، دوسرا، تیسرا، پھر فی آذانہم میم مشدد کا غنہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ پھر سے اقلاب ہو رہا ہے. یہ سارے غنے ہیں، یہاں پہ نشان لگا لیجئے. او کصیبم یہاں پہ بھی غنہ تھا. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 20 میں. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تین جگہوں پہ غنہ تھا آیت نمبر 20 میں. تینوں جگہوں پہ نشان لگا لیجئے. جہاں جہاں پہ وقف کیے ہیں میں نے وہاں پہ بھی نشان لگائیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دو غنے یہاں پہ بھی نشان لگائیے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یہاں پہ سارے غنوں کے نشان لگائیے. اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک وقف لیا تھا والسماء بناء.
ٹھیک ہے, حمزہ کے اوپر جو ایک زبر ہے وہ ڈراپ ہوگی, وقف کی صورت میں ایک زبر پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے, اب اگر میں نے یہاں پہ وقف نہ کرنا ہوتا تو کیسے پڑھا جاتا ہے, وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, تو یہاں پہ غنہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے پھر وقف نہیں کیا بلکہ یہاں پہ پھر میں نے غنہ یعنی کہ جوائننگ کرتے ہوئے غنہ کر کے دکھایا ہے. دونوں صورتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 23 میں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. یہاں پہ میں نے وقف کیا اور ابتدا پھر میں نے یہاں سے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے لیڈ پینسل اپنے پاس رکھنی ہے, کسی اور پینسل کا یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر مٹا نہیں سکتے. لیڈ پینسل تو یہ ہے کہ آپ اس کو مٹا سکتے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے کہاں سے وقف کیا, کہاں پہ وقف کیا ہے, کہاں سے اٹھانا ہے, تو وہ نشان لازمی لگانے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ترتیل کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ وقوف کی معرفت ہونی چاہیے انسان کے پاس. نیکسٹ ہے آیت نمبر 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. آیت نمبر 27. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. چلیں جی، یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیسن. آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 30 تک ہم نے الحمدللہ کور کر لیا ہے. اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی ٹائمنگز جو ہے وہ کور اپ کرنی ہے، اس کو اچھے سے کہہ لیں مکمل کرنا ہے اپنی ٹائمنگز کو، اور آپ لوگوں نے اچھے سے لیسن جو ہے وہ سنانا ہے گروپس میں. جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ اناؤنسمنٹ ہے. ایک کمنٹ میں پڑھی تھی جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ ہم سانس کی پریکٹس کیسے کریں. کوشش کریں کہ فجر کے ٹائم جو ہے قرآن پڑھا کریں، اس وقت اپنی پریکٹس کیا کریں، اس وقت اپنی ٹائمنگز پوری کریں، کیونکہ اس وقت ایک تو اسٹیمنا مطلب کہہ لیں کہ کافی زیادہ ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، اور سانس کی پریکٹس بہت اچھے سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہوپ سو کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.